اختتام کی طرف جا رہی ہے۔ اب بلا تاخیر انشاءاللہ آل نبی اولاد علی مفسر قرآن حضور قبلہ سید حسین احمد المدنی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے جانشین ہیں، ان کی دستار بندی ہوگی۔ ان سے قبل شیخ الحدیث والتفسیر استاد العلماء جانشین غزالی زمان قبلہ حضور پیر صاحبزادہ ارشد سید کاظمی صاحب اپنے مزاج کے مطابق اظہار خیال فرمائیں گے، اور ان کے بعد انشاءاللہ دستار ہوگی۔ ایک مرتبہ بآواز بلند نعرہ لگائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين أجمعين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. وإن الله تعالى عز وجل قال في شان حبيبه مخبرا وآميرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المصطفى بديع العطاء وبحر الوفاء بديع الجمال وبحر الشفاء سيدنا أبي الزهراء وآله وبارك وسلم. محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین محفل، علماء کرام، برادران اہل سنت، پیارے ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، پیارے پیارے بچوں، پیارے بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العالمین کی رحمت برسے اور رحمت ہو ہمارے حضرت علامہ مولانا حسین احمد مدنی شاہ صاحب علیہ رحمہ کی تربت پر، اور پروردگار ان کی تربت کو ہمیشہ روشن رکھے. آمین. میرے ساتھیوں، ان کے ساتھ میری بھی کچھ حسین یادیں وابستہ ہیں. ان کے پاس ایک عرصہ پہلے کافی آنا جانا بھی رہا. اور وہ ایسے علاقوں میں مجھے لے گئے تقریریں کروانے کے لیے، اور انتہائی محبت سے ساتھ ساتھ رہے. وہ انتہائی ایک قابل شخصیت تھے. ان کی تحریر میں بھی بڑی مضبوطی تھی. اس بات کا اندازہ مجھے تب ہوا تھا جب میں نے ایک مرتبہ مسئلہ رفع الیدین کو بیان کیا، تو میں نے ان سے کہا کہ مولانا آپ اس کو تحریر میں لے کر آئیں. تو بڑی جلدی انہوں نے اس کو تحریری صورت دی. تو ان کی لکھائی بھی بڑی خوبصورت تھی، اور جس انداز میں انہوں نے اس کو تحریر کیا تھا وہ انداز بھی بڑا حسین تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا غالباً 2 دن کا سفر تھا. وہ ادھر لیا اور اس علاقے کے اوپر کے علاقے میں مجھے کہیں سے کہیں لے گئے تھے.
جی مولوی سخیل وغیرہ ادھر لے گئے تھے ماشاءاللہ. میرے ساتھیوں ان کی خطابت انہی کا خاصہ تھی. ان کا اپنا خاص ایک انداز تھا اور جس انداز میں انہوں نے دروس قرآن دیے مردوں میں بھی اور انہوں نے بچیوں میں بھی، یقیناً وہ ایک مسئلہ کا درد رکھنے والے شخص تھے. انہوں نے ہر طرف دین کی خدمت کی. اور یہ آج کل یہ مسائل جو چلے، میرے علم میں نہیں کہ مولانا کا اس بارے میں کیا موقف تھا، کیا سلسلہ تھا، لیکن میں تو ان کے بارے میں یہی جانتا ہوں کہ وہ اہل سنت کے موقف کے ایک علم بردار تھے. جو ہم اہل سنت کا یہ موقف رہا ہے، اس موقف کو میں اس انداز میں پیش کر کے اور اپنی بات کو اختتام پر پہنچاؤں گا کہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بیعت ہو چکی، حضرت علی کے آنے میں کوئی تھوڑی تاخیر ہوئی تو حضرت علی سے پوچھا گیا، اے علی آپ نے آنے میں تاخیر کیوں کی؟ تو مولا کائنات نے ایک جملہ پہلے ارشاد فرمایا، یا ابوبکر انت احق بالخلافہ، اے ابوبکر یہ تو میں جانتا ہوں کہ آپ خلافت کے زیادہ حقدار ہیں، لیکن میری شکر رنجی اس بارے میں ہے کہ اس مشاورت میں جو سقیفہ بنی ساعدہ میں ہوئی تھی آپ نے مجھے شامل کیوں نہ کیا؟ پیارے ساتھیوں، حضرت علی نے یہ جملہ کہہ کر کہ آپ خلافت کے زیادہ حقدار ہیں، اس بات کو واضح کر دیا کہ آپ اس مسئلے میں اور بیعت کے مسئلے میں تو میں مکمل طور پر آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. اور یہ بات کہہ کر کہ شکرنجی اس بارے میں ہے کہ اس سقیفہ بنی ساعدہ میں آپ نے مجھے شامل کیوں نہ کیا، یہ بات واضح کر رہی ہے کہ مولا کائنات آپ یہ بات فرمائیے، اگر حضرت علی وہاں پر ہوتے تو کیا کہتے؟ یہی کہتے نا جو آج انہوں نے کہا، انت احق بالخلافہ، اے ابوبکر آپ خلافت کے زیادہ حقدار ہیں. میرے علی کی دو زبانیں نہیں، ایک ہی زبان ہے. وہاں پر بھی تو یہی بات کہتے نا، لیکن یہ شکرنجی والی بات کیا ہے؟ اصل میں نگاہ علی جسے کہ لعاب دہان مصطفیٰ پلایا ہوا تھا، وہ یہ دیکھ رہی تھی کہ اس موقع پر میں موجود نہ تھا تو قیامت تک کے لیے شیعان علی کی زبانیں کھل جائیں گی اور آپ کے خلافت کے اوپر انگشت نمائی کرتے رہیں گے. اگر مجھے شامل کر لیا ہوتا تو شیعان علی کے منہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتے. میرے ساتھیوں، علماء آتے ہیں سو چلے آتے ہیں، ان کے بعد پھر جگہ لینے والے جگہ لیتے ہیں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ اسلاف ہوتے ہیں، پہلے ہوتے ہیں. مولانا علیہ رحمہ کے صاحبزادگان موجود ہیں. اللہ تعالیٰ ان بچوں کو زندہ سلامت رکھے، خوش اور آباد رکھے، اور بزرگان دین کی نقش قدم پر چلائے، اور اہل سنت کا جو صحیح موقف ہے اسی پر ان کو ہمیشہ کے لیے کاربند رکھے. میں پورے خاندان کے لیے دعا گو ہوں، اور حضرت کے برادر مکرم بھی یہاں پر تشریف فرما ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا ذل عاطفت قائم و دائم رکھے، اور ان بچوں کے سروں پر یہ قائم و دائم رہیں، اور پروردگار ان کی حفاظت فرمائے. فقیر ان کے لیے دعا کرتا ہے. وقت بہت ہو چکا، تقریر کرنے کا کوئی بڑا موقع نہیں. میں دیکھ رہا ہوں کافی دیر سے لوگ دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی ناصر ہو.
میری فقط اس وقت اتنی نیاز مندی کافی ہے. اللہ تعالیٰ قبول منظور فرمائے. آمین. و آخر دعوانا ان الحمدللہ.